بسم اللہ الرحمن الرحیم خلافا للمازنی والمبرد فإنہما یجوزان تقدیم التمییز علی الفعل الصریح وعلی اسم الفاعل والمفعول۔ کل یہ بات درمیان میں رہ گئی تھی کہ تمییز کی تقدیم اپنے عامل پر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ صاحبی کتاب علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ مطلقاً ہم تمییز کو اس کے عامل پر مقدم نہیں کر سکتے، چاہے اس کا عامل وہ فعل ہو، شبہ فعل ہو یا پھر کوئی اسم تام ہو، کسی بھی صورت میں تقدیم ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کل آپ لوگوں نے وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ اس کی وضاحت تو پڑھ لی کہ یہ اسم تام ہو تو اس کی کیا وجہ ہے، اور اگر فعل یا شبہ فعل ہو تو اس کی کیا وجہ۔ اس میں اختلاف تھا امام مازنی اور امام مبرد کا۔ ان حضرات نے تقسیم کی ہے اور فرمایا کہ جی اگر تو عامل فعل ہو، اسم فاعل ہو یا پھر اسم مفعول ہو تو تقدیم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ تینوں مضبوط عوامل ہیں، اور اگر ان کے علاوہ کوئی ہو، صفت مشبہ ہے، اسم تفضیل ہے، مصدر ہے یا ایسا کلمہ جس میں فعل والا معنی ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر تقدیم یہ نہیں ہو سکتی۔ یہ بات تو بالکل واضح تھی۔ آگے ایک شعر سے ان حضرات کا استدلال تھا۔ وہ ایک شاعر کا شعر ہے، اتہجر سلمیٰ بالفراق حبیبہا وما کاد نفسا بالفراق تطیب، کہ کیا سلمیٰ اپنے فراق کو، اپنے حبیب کو فراق میں مبتلا کر کے چھوڑ دے گی؟ اتہجر سلمیٰ، کیا چھوڑ دے گی سلمیٰ بالفراقی، فراق کے ساتھ، فراق میں، جدائی میں مبتلا کر کے، حبیبہا اپنے حبیب کو، وما کاد نفسا، جب کہ شان یہ ہے، جب کہ حالت یہ ہے کہ وہ سلمیٰ فراق کے ساتھ عذروی نفس کے خوش نہیں ہے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ وہ جو سلمیٰ ہے وہ فراق کے ساتھ عذروی نفس کے خوش نہیں ہے۔ تو یہ اس میں آپ لوگوں نے کل دو صورتیں پڑھ لی تھی کہ یہ جو نفسن ہے یہ تطیبو کے متعلق ہے یا کادہ کے متعلق ہے۔ اس کی وضاحت ہم نے کی تھی کہ جی تطیبو اور یتیبو یہ دونوں طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی تطیبو پڑھیں جیسے کتاب میں ہے تو تطیبو یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اس کے اندر ضمیر ہے اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے سلمیٰ کی طرف، اور یہ جو نفسن ہے یہ تمییز واقع ہے تطیبو سے، یہ اس کا عامل ہے، تعامل بعد میں ہے اور تمییز کی اس سے تقدیم ہے۔ اس صورت میں ترجمہ جیسے ہم نے کیا، اتہجر سلمیٰ بالفراق حبیبہا، کیا سلمیٰ اپنے حبیب کو فراق میں مبتلا کر کے چھوڑ دے گی، جبکہ حال یہ ہے، شان یہ ہے کہ وہ سلمیٰ عذروی نفس کے اس جدائی پر خوش نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں اس کا ترجمہ ہو جائے گا، اور یہ پوری عبارت یوں ہو جائے گی کہ وما کادا تطیب نفسا بالفراق۔ یہ تو اشعار ہیں، اشعار میں تقدیم اور تاخیر ہو سکتی ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ وما کادا بالفراقی، وما کادا تطیب نفسا بالفراق۔ تو تطیبو جو ہے یہ تمییز واقع ہے کس سے؟ تطیبو سے، یہ اس کا عامل ہے، تو لہٰذا اس طرح یہ اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ ایک تو یہ ہے، یہاں سے ان کا استدلال بنتا ہے، یہاں سے ان کا استدلال بنتا ہے کہ جی یہاں پر تطیب عامل ہے، فعل ہے، اور یہ نفسن یہ تمییز واقع ہے، یہ اس سے مقدم ہے۔ اور کادہ کے اندر کون سی ضمیر ہوگی؟ ضمیر شان ہوگی۔ ضمیر شان کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہاں سے ہم اس کو نفسن کو تمییز نہیں بنا سکتے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم ایسے کریں کہ تطیبو کی جگہ یطیبو کریں، تطیبو کی جگہ ہم کیا کریں؟ یطیبو کریں، اور کادہ میں ضمیر شان کی نہ کریں۔ ضمیر شان کس کو بولتے ہیں؟ جس کا ماقبل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ کادہ کے اندر جو پائے جانے والی ضمیر ہے اس کو ہم جوڑے حبیب کے ساتھ، اور آگے جو یتیبو ہے، یتیبو کی ضمیر بھی جڑ جائے گی حبیب کے ساتھ۔ بات واضح ہو گئی؟ دونوں جگہ پہلی صورت میں آپ نے پڑھ لیا کہ جی کادہ کے اندر ضمیر شان ہے جس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق
نہیں ہے۔ تطیبو کے اندر ضمیر مؤنث ہے جو سلمہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ ہے ان کا محلی استشہاد اور یہاں سے ان کا تمسک ہے، یہاں سے ان کا استدلال ہے۔ اگر بالفرض ہم یتیبو کرائیں، مذکر بنائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یتیبو کے اندر وہ ضمیر ہوگی، وہ لوٹے گی حبیب کی طرف۔ اسی طرح اس صورت میں جو قادہ کے اندر ضمیر ہے وہ ضمیر شان نہیں رہے گی، بلکہ اس کا تعلق بھی بن جائے گا حبیب کے ساتھ۔ اب یہ جو نفسن ہے یہ نفسن تمیز واقع ہے اسی قادہ سے، اور یہ قادہ اس کا عامل ہے۔ قادہ سے تمیز تو واقع نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے قادہ کی جو نسبت ہو رہی ہے حبیب کی طرف، اس نسبت میں ابہام ہوگا۔ اسی طرح تطیبو کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ تطیبو کی جو نسبت سلمہ کی طرف ہے اس نسبت میں ابہام ہے، تو یہ اس طرح اس کا تعلق پھر حبیب سے ہو جائے گا۔ جی صورت سمجھ آ گئی؟ اس صورت میں ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اتہجر سلمہ بالفراق حبیبہا، کیا سلمہ اپنے حبیب کو فراق میں مبتلا کر کے چھوڑ دے گی، جبکہ حال یہ ہے کہ جبکہ وہ حبیب ازروئے نفس کے، جبکہ وہ حبیب ازروئے نفس کے وہ خوش نہیں ہے اس فراق کے ساتھ۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ ما قادہ کے اندر جو نفسن ہے اس کا تعلق قادہ کے ساتھ ہو جائے گا، اور یہ ان کا محل استشہاد نہیں ہو سکتا کہ عامل پہلے ہے اور اس کا معمول تمیز کی شکل میں بعد میں ہے، تو یہ موضع استدلال نہیں ہے۔ تو ان کا استدلال کب ہوگا؟ جب یتیبو نہ ہو بلکہ تطیبو۔ یہاں تک ترجمہ دیکھ لیں، شروع سے دیکھ لو۔ خلافاً للمازنی والمبرد، خلاف کرتے ہوئے امام مازنی اور مبرد کے، فإنہما یجوزان، پس بے شک یہ دونوں حضرات جائز قرار دیتے ہیں تقدیم التمیز، تمیز کی تقدیم کو علی الفعل الصریح، فعل صریح پر، وعلی اسم الفاعل والمفعول، اور اسم فاعل اور اسم نظراً الی قوت العامل، عامل کے قوت کی طرف دیکھتے ہوئے کہ جی یہ تینوں عامل ہیں، فعل سب سے زیادہ قوی ہے، پھر اس کے بعد ان دونوں میں قوت ہے، بخلاف الصفۃ المشبہۃ واسم التفضیل، بخلاف صفت مشبہ، اسم تفضیل اور مصدر کے، وما فیہ معنی الفعل، اور بخلاف اس چیز کے، اس کلمہ کے جس میں فعل والا معنی ہو، لضعفہا فی العمل، ان کا عمل میں ضعیف ہونے کی وجہ سے، ومتمسکہما، اور ان کا تمسک، ان کا جائز تمسک، ان کا استدلال، فی ھذا التجویز، اس جائز قرار دینے میں، قول الشاعر، وہ کیا ہے؟ اتہجر سلمہ بالفراق حبیبہا وما کاد نفسا بالفراق تطیب، علی تقدیر تأنیث الضمیر فی تطیب، تطیب میں ضمیر کے مؤنث لانے کی تقدیر کے ساتھ، تطیب میں مؤنث کے ضمیر کے مؤنث لانے کی تقدیر کے ساتھ، فإنہ حینئذ یکون فی قادہ، پس بے شک اس وقت قادہ میں ضمیر شان ہوگی، لتذکیرہ، اس کے مذکر ہونے کی وجہ سے، ویعود ضمیر تطیب الی سلمہ، اور تطیبو کی ضمیر لوٹے گی کس کی طرف؟ سلمہ کی طرف، ویکون نفسا تمیزا عن نسبت تطیبو، اور یہ نفساً تمیز واقع ہو جائے گی تطیبو کی نسبت سے۔ تطیبو کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ سلمہ کی طرف ہو رہی ہے، اس میں ابہام ہے، تو یہ اس سے جو ہے بطور نسبت کے، یہ بطور تمیز کے نفساً واقع ہے، جو کہ مقدم ہے اس پر، جو کہ کیا ہے؟ مقدم ہے اس پر، تو یہ ان کا جو ہے وہ محل استشہاد ہے، یہاں سے ان کا استدلال ہو سکتا ہے۔ دوسری صورت، وَأَمَّا عَلَى تَقْدِيرِ تَذْكِيرِ الضَّمِيرِ، بہرحال ضمیر کو مذکر لانے کی تقدیر کے ساتھ، فَضَمِيرُ قَادَ لِلْحَبِيبِ، تو قادہ کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ حبیب کے لیے، وَنَفْسًا تَمْيِيزٌ، اور یہ جو نفس ہے یہ تمیز واقع ہے، عن نسبت قادہ الیہ، قادہ کا اس حبیب کی طرف نسبت کرنے سے، جو قادہ کی نسبت ہے حبیب کی طرف، یہ تمیز جو ہے وہ اس سے، یہ جو ہے وہ نفساً اس سے تمیز واقع ہے۔ پوری عبارت جو ہو جائے گی، وما کاد الحبیب نفساً یطیب، وما کاد الحبیب، اور نہیں ہے حبیب ازروئے نفس کے، یطیب اس بات پر خوش ہونے والا، یطیب کہ وہ اس پر اس کو کوئی خوشی ہو، فلا تمسکا، بس اس صورت میں کوئی تمسک نہیں ہے، کوئی استدلال اس صورت میں نہیں ہو سکتا۔ تم لوگوں نے کان پکڑے ہوئے نا؟ ہاں پکڑے رکھو، ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم نے کان پکڑے، تاکہ کل یہ بھی ذہنی طور پر تیار ہو کے آئے۔ جی فلا تمسک، تو اس صورت میں کوئی تمسک نہیں ہے۔
اب آگے بعض حضرات نے یہ جو ہے بتایا ہے کہ جی جب تطیبو کی ضمیر جو ہے وہ مؤنث ہو پھر بھی ان کا استدلال کرنا یہ احتمال کے درجے میں ہے، یقینی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ تطیبو ہے، تطیبو جب مؤنث ہو، کیا ہو؟ تطیبو جب کیا ہو؟ مؤنث ہو، تو مؤنث ہونے کی حالت میں بھی وہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو ضمیر ہے وہ سلمہ کی طرف نہیں لوٹے گی۔ تطیبو ہے تو مؤنث، ہاں، اور اس میں ضمیر بھی مؤنث کی ہے، لیکن یہ ضمیر سلمہ کی طرف نہیں لوٹے گی، پھر کس کی طرف لوٹے گی؟ اس جملہ میں تو کوئی اور مؤنث ہے ہی نہیں، تو فرماتے ہیں کہ جی ضمیر حبیب کی طرف لوٹے گی۔ اب حبیب تو مذکر ہے، تو مذکر کی طرف ہم مؤنث کی ضمیر کیسے لوٹائیں گے؟ کوئی خسرہ تو ہوگا نہیں، ہاں، تو ظاہر ہے اس کو ہم مذکر ہی کہیں گے۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر یہ ہے کہ حبیب سے مراد نفس حبیب مراد ہے، حبیب سے مراد نفس، اور نفس کا جو کلمہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ جی اگر یتیبو میں تو ان کا استدلال نہیں ہو سکتا، یہ تو پکی بات ہو گئی نا۔ پھر بعض حضرات نے کہا کہ جی تطیبو سے بھی ان کا استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ احتمال والی صورت ہے، اور یہ آپ پڑھ چکے ہو، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب احتمال آ جائے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ تو تطیبو کے اندر جو مؤنث کی ضمیر ہے اور پھر نفسن کو اس کے جوڑنا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ تطیبو یہ مؤنث ہو، اس میں ضمیر بھی مؤنث ہو، اور وہ ضمیر لوٹے حبیب کی طرف، لیکن مراد اس سے نفس حبیب ہو، مراد اس سے نفس حبیب ہو۔ جب نفس حبیب ہوگا تو پھر وہ نفس چونکہ مؤنث ہے اس کی طرف ضمیر لوٹائی جا سکتی ہے، اور اسی طرح یہ جو نفسن ہے اس کا تعلق ما قعدہ کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس طرح اس کی وضاحت یہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس صورت میں بھی ان کا یہ استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ شارح نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ہمارے مذہب کے موافق ہے، لیکن ہم ایسے بھی نہیں کر سکتے کہ جو ان کا بنتا ہو ان کے موافق کوئی صورت ہم اس کو بھی اپنی طرف کر لیں بغیر کسی مستقل اور معقول وجہ کے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ تکلف اور تعصب ہے۔ یہ کیا ہے؟ تکلف اور تعصب ہے، اور اس میں جو ہے وہ خلاف ظاہر ہے۔ یہ کیا ہے؟ خلاف ظاہر۔ اس طرح تو پھر دنیا میں کوئی بھی فعل اس کو مذکر لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہاں، کسی بھی فعل کو مذکر لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ساری جگہ پر ہم مؤنث لا سکتے ہیں۔ اور مؤنث کیسے لائیں گے کہ جی یہاں پر ذات زید مراد نہیں ہے بلکہ نفس زید مراد ہے، تو یہ خلاف ظاہر ہے، عام طور پر ایسے چلتا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہہ دینا کہ اس صورت میں بھی ان کا استدلال ٹھیک نہیں ہے، یہ والی بات غلط ہے۔ اس صورت میں ان کا استدلال کیا ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی وما قیل، اور یہ جو کہا گیا یحتمل کہ جی یہ احتمال ہے ان یحمل البیت کہ بیت کو محمول کر لیا جائے علی تقدیر تانیثہ اس کو مؤنث لانے کی تقدیر پر بھی علی ھذا الوجہ اسی وجہ پر۔ یہ جو دوسری جیسے ترکیب کی تھی نا کہ یہ نفسن کو قادہ کے ساتھ جوڑ لیا اور یتیبو کا اس نفس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تانیث کی صورت میں بھی اس پر ہم اس کو محمول کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی صورت کیا؟ بأن یکون تانیث الضمیر، اس طور پر کہ ضمیر کا مؤنث ہونا یہ راجع ہو الی الحبیب، کس کی طرف ہو؟ بے اعتبار نفس، نفس کے اعتبار سے، اذ المعنی، اس لیے کہ یہاں پر معنی یوں ہو جائے گا وما قاد نفس الحبیب تطیب، یوں پوری عبارت ہو جائے گی فتکلف و تعسف۔ یہ کیا ہے؟ یہ تکلف ہے، غیر قادح فی تمسک، یہ تمسک میں استدلال میں کوئی جو ہے وہ مضر نہیں ہے، یعنی ان کے استدلال میں اس کی وجہ سے کوئی ضرر واقع نہیں ہو سکتا، جو ان کا استدلال ہے وہ اپنی جگہ پر باقی ہے۔ تو تکلف، اس میں تکلف ہے، تعسف ہے، تنگی ہے، اور پھر غیر قادح فی تمسک، یہ تمسک میں اس کی وجہ سے کوئی ضرر، کوئی نقصان، کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ تو یہ کہنا نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کل اور آج کے سبق کا کہ تمییز کی تقدیم اپنے عامل سے ماتن کے نزدیک کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی، چاہے وہ تمییز اس کا جو عامل ہو وہ اسم تام ہو یا وہ فعل ہو یا پھر کیا ہو،
شبہ فعل ہو۔ یہ جو دو حضرات ہیں امام مازنی اور مبرد، ان کے نزدیک یہ ہے کہ جی اگر تو تمییز کا عامل جو ہے وہ فعل ہو، شبہ فعل میں اسم فاعل یا اسم مفعول ہو تو تقدیم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ دونوں قوی عامل ہیں، اور اگر ان کے علاوہ ہو تو پھر تقدیم نہیں ہو سکتی۔ اس میں انہوں نے استدلال کیا اس شعر سے، اتہجر سلمیٰ بالفراق حبیبہا وما کاد نفسا بالفراق تطیبو، یہ تطیبو ہو اور تطیبو میں مؤنث کی ضمیر ہو اور وہ ضمیر لوٹے سلمیٰ کی طرف، پھر یہ نفساً اس کا عامل تطیبو بنے گا۔ صرف یہی صورت ہے استدلال کی، دوسری صورت یتیبو کی ہے، اس میں ان کا استدلال نہیں بنتا، اس لیے کہ پھر نفساً کا تعلق کس سے بنے گا؟ یہ ماکادہ سے بنے گا، یہ یتیبو سے پھر نہیں بن سکتا۔